ان 4 مصروں کے بعد قبلہ منبر پہ رونق افروز ہوں گے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے، جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے، وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے. قبلہ قیصر بہاروی صاحب کا شعر قبلہ کے استقبال میں پڑھ رہا ہوں آخری آدمی تک. جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے، وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے. ارے جہاں ٹھہر نہ سکے مفتیان دین قیصر، وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی. یہی مولا کے وہ ملنگ ہیں سیاہ امامے اور عباقہ میں ملبوس کہ جنہوں نے دنیا بھر میں ولایت علی کے پرچم کو بلند کیا اور ملت جعفریہ کا سر فخر سے بلند کیا. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر بلند تر صلوات. میں قبلہ کا گھری میروا کی مومنین کے جانب سے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. قبلہ یہاں تشریف لائے اور مومنین کے دلوں کو تقویت بخش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ اولادکم ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلى الله عليه وسلم. محفل گھری میروا کا خاص اور عام مجمع نواب شاہ خیرپور باندھی کراچی، اور اگر کہیں کا نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں، دور دراز سے آئے ہوئے احباب. محفل تو مشابہ ہے غدیر کی محفل. اور میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ جہاں غدیری محفل ہو وہاں کوئی کہے یا نہ کہے ہم بخن بخن ضرور کہتے ہیں. آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ کی 67ویں آیت 67 اس کا نشان ہے تلاوت کی ہے. علماء کرام ذوی احترام اور میرے بانی جو تو بانیان بہت ہیں میرے، مگر جناب مولانا اسد علی شاہ صاحب
میرے احترام میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، میں تو شاید اس بچے سے بھی چھوٹا تھا جب سے یہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ 73 کی پیدائش ابھی خود بتائیں گے انہوں نے کب سے شروع کی ہے یہ پرانے پڑھنے میں۔ سندھ کا تو یہ حسن ہے، یہ جہاں جاتے ہیں ہمارے ایک رنگ چھوڑ کر آتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال یہ ہر سال سے زیادہ اچھا پڑھیں گے۔ یا ایھا الرسول، بات رسول سے ہو رہی ہے، وہ چاہتا تو بات محمد سے بھی کر لیتا، وہ چاہتا تو بات نبی سے بھی کر لیتا، ویسے بھی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ سے جب بات کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے۔ یہ جوان بیٹھے ہوئے ذرا اس لفظ کے بعد کہیں اور نہ جائیں۔ لفظ عشق جب ممبر پہ استعمال ہوگا تو اسے عشق حقیقی کہا جاتا ہے، اور عشق مجازی کی حیثیت کیا ہے جنہیں عشق حقیقی کا مزہ آ جائے۔ عشق مجازی میں تو معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ تو بات تو آگے بڑھے گی، لہذا اب میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو سن لیجئے۔ یہ ویسے بھی یہ مجمع بھی عشق کی مشق کرنے والا مجمع ہے۔ طلب کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد معرفت ہوتی ہے، معرفت کے بعد عشق ہوتا ہے، عشق کے بعد معشوق عاشق کو قتل کر دیتا ہے۔ اور جب معشوق عاشق کو قتل کر دے تو پھر معشوق ہی دیت بھی ادا کرے گا۔ خون کس کی ضرورت میں؟ اب ذرا حدیث قدسی سنیے، میرے سرکار نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من وجدنی من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھ اللہ کو چاہا اس نے مجھے پایا، وہی مجھے پائے گا جو مجھے چاہے گا۔ من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن عرفنی فقد عشقنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ اللہ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہوتی ہے، اور جسے میں اللہ قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اب اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے، اب اس کی زبان نہیں ہوتی، لسان اللہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ٹھہری علماء کے مومنوں، خاص طور پر آج کے مخاطبوں، مجھے اور آپ کو اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی، بسم اللہ، یوں تو اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ بڑی گاڑی میں بیٹھنے کو منع نہیں کرتا، اللہ مہنگے گھر میں رہنے کو منع نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو انسان سمجھو، مہنگے گھر میں رہو مگر جھگیوں میں رہنے والے کی تعظیم کرو، احترام کرو۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بڑے گھر میں، اللہ تکبر متکبر کو پسند نہیں۔ بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی مہنگا ہو گیا ہوں، جسے بے جان کپڑے دھوکہ دیتے ہو اسے شیطان کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے گاڑیاں دھوکہ دے دیتی ہو، تھک رہے آپ تو نہیں، یہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اچھا میں تو پہلی دفعہ شریف پڑھ رہا ہوں تو خوب آرام سے پڑھوں گا۔
لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ متکبر ہو. میں نے تو طالب علمانہ زندگی میں بڑا غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر کیوں ہے. میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا. کرے جس کے آگے مصطفیٰ سجدہ کرتا ہو، جس کے آگے علی جھکتا ہو، اس اللہ کو حق ہے کہ وہ کہے اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اگر کبھی تکبر کرنے کی اجازت ملی، غرور کرنے کی اجازت ملی، تو صرف ایک ہی بات تو ملے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی جیسے عالم کا ذکر کوئی سنے اور اسے علم سے پیار ہے، اسے عالم سے پیار ہے. علی جیسے شجاع کی کوئی بات سنے اور خود بزدل ہو. علی جیسے سخی کی کوئی بات سنے اور خود کنجوس ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں گا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہے ہیں، جو آبا و اجداد سے علی علی کر رہے ہیں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں علی کی صفات کی خوشبو کیسے نہیں ہے؟ خود ان کے اندر یہ خوشبوئیں آتی چلی جائیں گی. دقت چاہوں گا، بیٹھ جاؤ میرے عزیز. یہ جو کمالات ہے مولا کائنات کی خوشبو ہے، یہ چاہنے والوں میں خود بخود آتی رہی. یا ایھا الرسول، مخاطب ہے اللہ رسول سے. قرآن میں اللہ نے نبی سے بھی بات کی ہے. بھئی ایک جملہ میں ہدیہ کروں گا، اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے؟ اگر میں کہوں اللہ عاشق ہے، مجھے طے کرنا مشکل ہے. مصطفیٰ سرکار عاشق ہے یا مصطفیٰ سرکار معشوق الہی ہے؟ کون ہے؟ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. اللہ بات کر رہا ہے سرکار، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ. علماء کرام تشریف فرمائے، میں اپنا سبق بھی سناؤں گا انہیں. پورے قرآن میں تبلیغ کرنے کا امر ایک ہی جگہ آیا ہے. میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، یہ تبلیغ ہے. مولانا اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ تبلیغ ہے. ہم گاؤں دیہات، شہر جا کر اللہ رسول اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ تبلیغ ہے. تبلیغ جماعت والوں سے مجھے پیار ہے، اور پیار اگر ہو جائے تو پھر نتیجے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لہذا ہمیشہ ہم نے محبت سے کامیابی حاصل کی ہے. نفرتیں پھیلانے والے ناکام رہتے ہیں، محبتیں پھیلانے والے کامیاب رہتے ہیں. کبھی کبھی کوئی نفرت کی بات میں بچوں جوانوں سے کرم نہ کیجیے گا. تبلیغ پورے قرآن میں حکم الہی بلغ، تبلیغ کرو. مخاطب ہو تبلیغی جماعت سے بھی، مخاطب ہو شیعہ مبلغوں سے بھی، مخاطب ہو مسلمان مبلغوں سے. قرآن میں ایک جگہ حکم آیا ہے بلغ، امر کا صیغہ ہے، تبلیغ کرو. اگر تبلیغ کا محور ما انزل الیک من ربک نہ ہو، اگر تبلیغ کا مرکز، تبلیغ کا مقصد ما انزل من ربک نہ ہو تو پھر وہ تبلیغ نہیں ہے. یعنی میری تبلیغ کا مرکز اور محور وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. بھائی میں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں، سرکار دو جہاں نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. مبلغ کس بات کی تبلیغ؟ کس بات کی تبلیغ؟ ولایت علی. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی. تبلیغ ولایت علی. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں علی مولا کی محبت کو بڑھائیں.
ذات کا ہے جس کو سننے کے بعد ایک سرور ملتا، جس کا نام خون میں حرارت رہا، جس کے نام میں اتنی طاقت ہو کہ مردہ زندہ ہو جائے، جس کا خود کا نام اس میں اعظم ہو، خود اس میں اعظم ہو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے۔ وہ ماں کیا ہے بھائی؟ ماں رسولہ، وہ کیا ہے ماں؟ وہ پہنچا دیجئے۔ وہ بات تو عاشق معاشق کی ہو رہی ہے، کوئی اور نہ سمجھ رہے بھائی۔ جس کو کہا ہے وہی سمجھے، کام اس کا ہے پہنچانا۔ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ پر نازل کی ہے۔ کب نازل کی ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید پہ؟ کب نازل کی ہے؟ ہم نے قرآن کا صفحہ پلٹ کر دیکھا تو ہمیں معراج کی آیت نظر آئی۔ جب سرکار کو معراج پر بلایا گیا تو کیوں بلایا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے حبیب کو سب سے بڑی آیت دکھائی۔ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ معراج پر تھک تو نہیں رہے، تھوڑی کرنا لائیے۔ معراج پر اللہ نے اپنے حبیب کو جس کی محبت، جس کی ولایت کا حکم دیا وہ مولا علی، وہ جو پہنچایا ہے نا، وہ جو آپ کو کہا تھا آپ پہنچاؤ۔ کب کہا تھا وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے، کیونکہ معراج صرف مکے میں نہیں ہوئی ہے، معراج صرف مدینے میں نہیں ہوئی ہے، معراج صرف ایک نہیں ہوئی ہے۔ بھائی میں جملہ دیا کر رہا ہوں، معراج صرف ایک نہیں ہوئی ہے، صرف ایک دفعہ معراج پر نہیں گئے ہیں۔ علامہ مجلسی نے 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں، سرکار 100 سے زیادہ مرتبہ معراج پر گئے ہیں۔ اور علامہ ذیشان درجمادری نے 2 مصروں میں معراج کا اس انداز سے تعارف کروایا، کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ جب چاہتے تھے سرکار چلے جاتے تھے، جب چاہتے تھے معراج پر جاتے تھے۔ یہ ایک دفعہ جو قرآن میں ہے یہ آفیشل سفر تھا، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ سرکاری سفر جس میں پروٹوکول دیا جائے گا، گاڑی بھیجی جائے گی، محافظوں کو بھیجا جائے گا، وہ پروٹوکول افسر بھی ساتھ ساتھ چلے گا، مگر کئی پروٹوکول افسر یہ نہ سمجھ لے کہ وہ کوئی معتبر آدمی ہے، یعنی جس مہمان کو بلایا گیا اس سے زیادہ معتبر ہے، ہم سے تو زیادہ معتبر ہے وہ، لیکن جس مہمان کے ساتھ اسے بلایا گیا ہے یہ اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ تو یہ پروٹوکول افسر تھا، ایک منزل پر آگے آ کے کہتا ہے میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ سلوات پڑھیں گے محمد محمد والے۔ معراج پر میں ایک مرحلے سے آگے بڑھا ہوں۔ معراج پر سرکار کو ولایت علی کا حکم دیا گیا۔ جب آپ تشریف لے کر آئے زمین پر تب کب پہنچائے وہ پیغام؟ پہلا ہجرت کے سال گزرا، دوسرا ہجرت کے سال گزرا، تیسرا ہجرت کے سال گزرا، نبی دیکھ رہے ہیں کہ کب مجھے حکم آتا ہے علی کی ولایت پہنچاؤں۔ جب سارا دین پہنچا دیا، جب آپ اہم ترین تاریخ دستاویز لکھتے ہیں، کاغذ لکھتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں، ساری تحریر لکھنے کے بعد اسے معتبر بنانے کے لیے مہر آخر میں لگتے ہیں، یا مہر پہلے لگا کر آپ تحریر لکھتے ہیں، پہلے تحریر لکھتے ہیں، آخر میں مہر لگا کر اسے معتبر بناتے ہیں۔ پہلے پورا دین تو آنے دو، ولایت علی کی مہر بعد میں لگی۔ کل
جو نبی کے دین کو محفوظ رکھنے کا نظام ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے ایک اور جملہ بھی کہوں، ابھی میرے بھائی جناب حسن صاحب شاہ صاحب فرما رہے تھے، اگر میں امام وقت کی غیبت میں کسی نظام کو نہیں مانوں گا، غیبت امام زمانہ میں کسی سسٹم کا قائل نہیں رہوں گا، میں مرجعیت کا مخالف اگر ہو جاؤں، میں تقلید کا اگر انکار کرنے لگوں، تو جو سوال آپ شیعوں کو سقیفے والوں پر ہے، بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا اگر میری بات جا رہی ہے، جو سوال آپ اور ہم شیعوں کو سقیفے والوں پر ہے کہ جب نبی جا رہے تھے تو کسے ہمارا بڑا بنا کر گئے تھے، وہی سوال امام زمانہ ماننے والوں پر ہوگا کہ جب امام غیبت میں جا رہے تھے تو سسٹم کیا دے کے جا رہے تھے۔ اگر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، سب کو بیماری چھوڑ گئے، سب کو بے سہارا چھوڑ گئے، کسی کو کوئی نظام دے کر نہیں گئے، مگر یہ کوئی ذہن میں نہ آئے کہ جیسا وہ اعلان تھا ایسا یہ اعلان ہے، نہیں، وہاں علی کا اعلان تھا، یہاں صفتوں کی بات ہو رہی ہے، جو پورا اترے گا وہ اس کو بڑھا جائے گا، وہاں خاص طور پر مولا علی کی بات۔ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شر ہونے والا تھا؟ میں بھائی اردو میں تقریر کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شر ہونے والا تھا۔ جو نبی مکرم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ جہاں بھی آپ ولایت علی کی بات کریں گے فساد کی بات ضرور آئے گی، لڑنے والے سامنے ضرور آئیں گے، مخالفت کرنے والے ضرور سامنے آئیں گے۔ تو اتنا ضرور جان لیجیے گا، مولا علی کا نام لیتے وقت ڈریے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا ہے میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ نبی کو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا علی کی بات کرو، چاہے لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ دو لوگوں کو تو ویسے ہی مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، بھائی جس نے اب تک کرتا نہیں ہلائیے وہ ہلائے۔ دو لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو۔ بزدل کا کیا کام علی کرتے ہیں، کنجوس کا کیا کام مولا علی کا نام لینے سے؟ ہو نہیں سکتا کوئی علی کا نام پکارے اور وہ کنجوس ہو۔ ہاں ممکن ہے ہزاروں صاحب جو ہیں وہ امام بارگاہ میں مسجد میں مدرسے میں 1 لاکھ روپے کا چندہ دیں، اور جو ٹھیلا لگاتا ہے وہ 2 روپے کا چندہ دے، تو یہاں گنتیاں تو اللہ کیا گنا تو ویسے ہی نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ تو یہ کنجوس آدمی کا کام نہیں ہے مولا علی کا نام لینا، اور بزدل آدمی کا کام بھی نہیں ہے مولا علی کا نام لینا۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے شیعہ اور سنی کے اندر آپ ذرا دیکھیے کتنے سنی ہیں جو شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا کتنے شیعہ ہیں جو سنی ہوئے؟ کہنے لگے آپ نے کون سے شیعوں کو سنی ہوتے دیکھا؟ میں نے کہا ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، ہمارے وزراء جب چاہتے ہیں ہاتھ مار دیتے، اکیلے میں کہتے ہیں میرا جنازہ پڑھانا تو شیعوں والا پڑھانا، میرے بچے کا نکاح شیعوں والا کروانا، اور جب مجمع میں جاتے ہیں تو ہاتھ مار دیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کہ تم علی کو مانتے ہو؟ دھڑلے سے بولو، روب سے بولو کہ تم شیعہ ہو۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو مجلس میں بیٹھا ہے، محفل میں بیٹھا ہے، کوئی سن کے جائے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، امام حسین کے حرم میں کربلا میں وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے، اس سے پیار مجھے اس لیے ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے۔ اور دوسرا پیار مجھے اس سے یہ ہے کہ وہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، کربلا میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر، مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر وہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔
خود پکائی خود کھا لی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ اگر معلوم ہو جائے ایک بچہ ہے اسد بھائی وہ شیعہ ہو رہا ہے، نام اس کا ابو ہریرہ ہے، نام اس کا ابو ہریرہ ہے، وہ اکثر سوالات کرنے کے لیے تشریف بھی لاتا ہے. کہنے لگا میں کربلا کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیارت کرنے مشی میں نجف سے کربلا میں پیدل چلا، تو ایک جگہ تبرک، جگہ جگہ مانیات بڑھتی ہے نا، تو تبرک بڑھ رہا تھا تو ایک شوارما بڑھ رہا تھا، تو یہ کہنے لگے مثلا کہنے لگے مجھے دل کر رہا ہے کہ یہ بھی کھاؤں میں، مگر رش اتنا تھا، کوئی لوگنا نہیں تھے جو بانٹ رہے تھے، مجمع تھا. اس نے کہا جی بہت دیر گزرے کی لائن بڑی لمبی ہے. تو جو دوست تھا شیعہ اس کا، اس نے کہا دور جاؤ، لائن سے ہٹ کر کھڑے ہو کر دور سے آواز لگاؤ آنا سنی. اس نے کہا دور سے آواز دی، لائن سے ہٹ کر بالکل الگ کھڑے ہوئے، کہا آنا سنی. وہ جب بانٹ رہا تھا نا، دوست جہاں چبوترے پہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے اترا، پورا دشت لے کر آیا، کہنا پہلے تم کھاؤ. اب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا وہاں جا کے آپ بھی یہی بولے میں سن نہیں ہوں، جلدی نیاز مل جائے. سلوات پڑھے ذرا محمد محفل پڑھ رہا ہوں تو آپ کو ہنسا بھی دیا کرے. پیار کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کو جاگزین کیجیے. مجلس ہم روکیں گے نہیں، جلوس ہمارا بند نہیں ہوگا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جو کام میں کر نہیں سکتا اس میں غور کیوں کروں؟ لہٰذا بہت واضح بات ہے کہ امام کا ذکر ویسے ہی جاری و ساری رہے گا، اسی انداز سے آگے بڑھے گا، مگر ذرا خیال رہے کہ کوئی دل آزاری نہ ہو. تبرہ کا مطلب نام لے کر گالیاں دینا نہیں ہے. شیعہ مہذب قوم ہے اور مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے. لہذا مطلب تبرہ کا کسی کو نام لے کر کسی پر خاص طور پر ایسے الفاظ جو صاف پتہ چل جائے بھی نام دے دیا، سب کچھ کہہ دیا، نام نہیں لیا بھائی، تو کوئی ایسی بات نہیں کرے. مولا کا ذکر کچھ کم نہیں ہے. جب کہیں اور جائیں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ جہاں جہاں سے ہم گزرتے ہیں، آپ یقین جانیے تشیع میں تقویت ہے، اضافہ ہے، بڑھوتی ہے. مستقبل شیعت کا ہے، کل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. مستقبل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے. انشاءاللہ دور بہتری کی طرف جانا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. نبی مکرم کو احساس تھا کہ شر ہونے والا ہے. شر ہوا کیا؟ فساد ہوا کیا؟ جی تو میری مشکل ہے کہ میں چھٹی پیرواں میں شر کہہ رہا ہوں بار بار، اور میں کہیں اور ہوں اور آپ کہیں اور ہیں. تو جی تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے حبیب تمہیں لوگوں کے
زمانے کا دشمن بھی عذاب کرتا ہے۔ ابابیل کا لشکر ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے مار رہا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کسی پرندے کی کنکری بچ گئی تھی، بچا کے رکھی تھی کہ ایک کنکرا کہیں اور بھی پھینکنا ہے، اور جیسے اس نے کہا نا کہ اللہ سے کہیے کہ وہ پھر پتھر نازل کرے اور مجھے مار ڈالے، تو آسمان سے کنکرا کر گرا، اس کے سر پر آ گرا، حارث بن نعمان فہری، اور وہ کنکر ایک مرتبہ اس کے سر سے اترتا چلا گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ نبی کے قریب کھڑا تھا یا نہیں؟ مگر عذاب الہی سے بچ نہیں سکا۔ علی کا دشمن اگر نبی کے ساتھ بھی کھڑا ہو تو عذاب سے تو مولا، میں جس کا مولا ہوں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، مگر جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ لیکن من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ میری تو گزارش یہ ہوتی ہے نا کہ جب گنجائش ہے تو آپ دونوں گنجائشیں بتائیں نا۔ جب یہ گنجائش صحیح ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو وہ بھی بتائیے نا۔ ہو سکتا ہے دوسرے ترجمے میں فضیلت اور احترام اور فضائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میں جس کا مولا تھا، دلیل دے دوں، کن تو بندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہاں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کن تو کا تھا؟ یہاں ترجمہ کیوں نہیں کر رہے تھا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو بندن، کیا من کن تو وہی تو لفظ ہے، جس کا میں مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ اختیارات منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے اپنے علی کے حوالے اختیارات کو کر رہا ہے۔ ولایت منتقل ہو رہی ہے، امامت منتقل ہو رہی ہے۔ آپ منزل پر آتے ہیں۔ ان اللہ لا یخذل القوم، پہلی ترجمہ پر سنیے، ان اللہ لا یخذل القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو سارا مجمع مسلمانوں کا ہے، یہ تو سب حج کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ طے ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ بھائی شیطان اللہ کو مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا۔ کوئی اللہ کو مانے اور نبی کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ کوئی اللہ کو مانے، نبی کو مانے اور علی کو نہ مانے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے نا، اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر مولا عباس نے خطبہ دیا جب مولا حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے کربلا کی طرف۔ مولا نے فرمایا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کے خطبہ دو اور بتاؤ کہ ہم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر مولا عباس کو احساس ہوا کہ میں کس طرف رخ کر کے خطاب کروں۔ جیسے بلال حبشی جب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے نا اذان کہنے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر، تو بلال کو وہاں جا کر احساس ہوا کہ مدینے میں تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنا منہ کہاں کروں، اپنا رخ کہاں کروں؟ تو وہیں سے آواز نکل کر یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کر کے اذان کہوں؟ کہا میری طرف اذان کا رخ کرو، میری طرف رخ کرو۔ اب امام حسین کی طرف رخ کر کے حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں۔ اس خطبے کا پہلا جملہ اور قرآن کی آیت اسے ذرا جوڑیے گا۔ اس خطبے میں حضرت عباس فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو،
خالق اگر خالق کی مشیت نہ ہوتی لَتَعَمَلْ بَيْتِ لَهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي لَدَيْهِ تو خانہ کعبہ حسین کے آنے سے پہلے حسین کے پاس چلا جاتا. یہاں کافروں کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ تو سارے مسلمان ہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے. مولا عباس مکے میں خانہ کعبہ میں مطاف میں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو الکفرۃ الفجر آئے کافر و فاجر ہو؟ یہ طواف کرنے کافر تو نہیں آئے. عباس مولا بتا رہے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہی لب و لہجہ قرآن کی آیت میں ہے. یہی لب و لہجہ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بدر کے میدان میں تو کوئی کافر نہیں تھا. اللہ پیغام دے رہا ہے جو اللہ کو مانے رسول اللہ کو مانے اور ولایت علی کو نہ مانے اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں. الحمدللہ پوری دنیا کا سنی پوری دنیا کا شیعہ اس بات پر متفق ہے کہ بغیر اقرار ولایت علی ایمان مکمل نہیں ہوتا. سارے سنیوں کا عقیدہ بغیر اقرار ولایت علی. اور اگر میں نے قائد اعظم کا عقیدہ ولایت علی سنا دیا, اگر میں نے علامہ اقبال کا عقیدہ ولایت علی سنا دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ اقبال سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے. علامہ اقبال قائد اعظم دنیا کے بڑے نام اور لوگ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کے شرط کی آیت کا ترجمہ میں نے مکمل کیا. بات بہت طویل ہو چکی ہے مگر صرف 2 منزلیں اور دو منزلیں اصل میں 2 منزلیں اور من کنت مولا. آپ کی میری نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ مانجیا انرجی ہوتی کینجی بھی رہے گا دین بھی کینجو بھی رہے گا. جی کو کیا کہتے ہیں سانس کو ساہ جی کو بھی دو نہ ہے جان میں خبر نہ ہے بھی موٹی بھی تو یا نہ تیار سلوات پڑھے محمد والا. اس سے بہتر سلوات اپنی زندگیوں کے لیے ہر محفل کو آخری محفل سمجھ کے سمجھ ہر کھانے کو آخری کھانا سمجھ کے محفل پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ ملا کر کے توجہ کر لیا. من کنت مولا میں جس کا مولا تھا. فہذا علی یہ علی بھائی کوئی اور علی نہیں بنا لینا. جو لوگ اللہ بنا سکتے ہیں وہ علی بھی بنا سکتے ہیں. یہ علی دیکھو فہذا یہ والا علی فہذا علی المولا. کہنے لگے مولا کے معنی تو دوست کے ہیں. سرکار نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. پھر ایک طرف سے آواز آئی کہ دوست کے معنی تو ناصر کے ہیں. جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے. بھائی 25 30 28 معنی نکال لیے مگر جو مطلب ان کے مطلب کا نہیں تھا مجھے نظر ہی نہیں آیا. سارے معنی کر دیے مولا کے. نواب رامپور کے بیٹے کی شادی شیعہ نوابین میں سے ایک نواب تھے ان کے بیٹے کی شادی. بارات سے پہلے مہمان مہاراجا راجا نوابین مختلف ریاستوں کے ذمہ داران رامپور آ رہے تھے. جیسے ہی کوئی مہمان آتا تھا دسترخوان پر اسے بٹھایا جاتا تھا. نواب صاحب اپنے غلام کو نوکر کو آواز لگاتے تھے غلام محمد انار لے کر آؤ. تو وہ لاتا تھا دسترخوان پہ انار توڑ کر دانے نکال کر سامنے رکھ دیتا تھا مہمان میں. 10 دفعہ بات لگائی انار لے کر آؤ. ہر مہمان کے آنے پر انار لے کر آؤ. جب بارات چڑھنے لگی اور دولہا کو ہاتھی پر بٹھایا جانے لگا تو پھر آواز آئی غلام محمد انار لے کر آؤ. اب وہ دوڑا گیا اور وہ چلانے
کھانے والا نہیں لے آیا، دسترخوان پر کھانے والا نہیں، اور بارات چڑھتے ہوئے جلانے والا نہیں۔ ایک غلام کو پتا ہے کہ کہاں کون سا انار اگایا جاتا ہے، مسلمان کو نہیں پتا کہ دھوپ کے اندر کس معنی میں مولا کہا ہے۔ عجیب دست کیوں ہے؟ میں جس کا مولا ہوا نہیں اس کا مولا، میں جس کا مولا تھا نہیں اس کا مولا۔ مولا کے کیا معنی ہے؟ اس حدیث سے پہلے ایک حصہ ہے حدیث کا، اور اس حدیث کے بعد حدیث پڑھو، اس حدیث کے بعد ایک حصہ ہے حدیث کا۔ پہلے ہے الستُ اولیٰ من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلی، سب نے کہا آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو کیا ہوا ترجمہ؟ کہ جیسے میں تمہارے اوپر حق رکھتا ہوں تمہاری جانوں سے زیادہ، ایسے یہ بھی تمہارے اوپر حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ ہے اللہم والی من والا وعادی من عادا، یا اللہ تو اس سے محبت، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ کہنے لگے جی یہاں پر نبی دوست اور دشمن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یا اللہ جو علی کا دوست ہے تو بھی اس کا دوست ہو جا، جو علی کا دشمن ہے تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اتنا بھی مان تو لو، جو علی سے دشمنی کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو علی سے پیار کرے وہ علی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ دوسرے یہ والا فقرہ خود پہلے والے فقرے کا محتاج ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا ہاں تو پھر فرمایا کہ جو اس بات کو مان لے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس کا مخالف ہو جائے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ ہے کہ من کنت مولا سے کیا مراد ہے؟ عزیزو، غدیر کا میدان، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام، 200 سے زیادہ صحابیوں نے پھر بدیع قصیدے کہے۔ سب سے پہلے اور چند پہلے آنے والوں میں حضرت عمر آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا علی تمہیں اللہ کے نبی نے مومنین اور مومنات کا مولا بنا دیا، تمہیں مبارک ہو۔ تو جا کے کوئی پوچھے نا حضرت عمر سے کہ معنی کیا ہے مولا کی؟ عزیزان گرامی، خبردار مولا علی کے برابر میں کسی کو لا کے نہ بٹھانا۔ لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی فرد بھی آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھایا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کیف یصب من جرت نعمتہ، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کسی کے خلاف میں بات کرنا بھی روا اور جائز نہیں ہے، نامناسب ہے، فساد کا سبب ہے، لیکن علی کے برابر کوئی نہیں ہے، علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ویسے بہت سارے پیروں کو مریدوں نے بتوایا ہے، میرا پیر ایسا، پیر کہتا ہے جی یہ کہنا ہے مجھے خود نہیں پتا، میں بھی ایسا پیر ہوں۔ پیر صاحب تو نہیں کہہ رہے وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں۔ صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، اور حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی۔ جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ باہر جو کھڑے ہیں وہ بھی اگر میرے ساتھ ہیں تو اظہار کریں۔ صحابیہ پوچھ رہی ہے حضرت زہرا سے آپ علی کی زوجہ ہوں گی، بی بی عائشہ سے کہا آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام جس کے دروازے پر سوال کرنے آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔
زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ ہے. بول کے دکھاؤ اس لہجے میں. بات تو کرو اس انداز میں جیسے علی بات کرتے ہیں. تمام تر کمالات کا مجموعہ مولا علی کی ذات. فقیر بیٹھے ہیں مجلس میں, منگتے بیٹھے ہوئے مجلس میں, اور فخر ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم علی کے ہوتے منگتے. ہمارا پتی بھی ہو جائے تب بھی ہم علی کے فقیر ہیں. مولا علی کا فقیر ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. آج قلندر کے مزار پہ تھا. آج شاہ صاحب جو وہاں کے گدے نشین تھے ان کا چہرہ تھا. راجو شاہ ان کے بیٹے کو پگ باندھی گئی. اور وہاں مسائل بہت زیادہ ہیں. بابا کسی کے قلندر کی شادی نہیں تھی, اولاد بھی نہیں تھی. جب اولاد نہیں تھی تب حال اچھا نہیں ہے. اولاد ہوتی تو کیا ہوتا. یہ سارے درگاہوں کے مسائل ایسے ہی ہیں. تو ہمیں درگاہوں کے متولیوں اور خدمت گزاروں کا احترام کرنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان سے دعا کروانی چاہیے, مگر یہ نہ ہو کہ اصلی صاحب قبر کو بھول جائیں. اصل تو صاحب قبر ہے, اور ہم ویسے ہی صاحب قبر, ہم تو ویسے ہی قبروں والے لوگ ہیں. ہم تو ویسے ہی قبروں سے زندگیاں لیتے ہیں, ویسے ہی مزاروں سے حیات لیتے ہیں. جی بلال تو میرے عزیز ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں بڑے. سما ٹی وی پر ان کا پروگرام ہر ہفتے آتا ہے. ماہ رمضان میں روزانہ ہوتے ہیں. وہ گئے عراق, نجف, کربلا, میں بغداد شریف, سب جگہ گئے. تو ان کے ساتھ ایسے سنت علماء بھی تھے, شیعہ علماء بھی تھے. کہنے لگے جب ہم بغداد شریف گئے تو جو کلید بردار تھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا. وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا, اس سے کہا تالا کھولو, پہ زیارت کرنی. اس نے دروازہ کھولا, ہم نے جا کے زیارت کی. جب ہوٹل میں آ کر ہم ٹھہرے دوبارہ, تو وہ جو ہمارے ساتھ مہمان تھے بھائی, ہمارے سنی بھائی, وہ کہنے لگے کہ عراق کی حکومت کی ساری توجہ کربلا پر ہے, عراق کی حکومت کی ساری توجہ نجف پر ہے, بغداد شریف کے مزار پہ توجہ نہیں ہے. تو 2 دن کے بعد وزیر اوقاف سے میٹنگ تھی. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی 2 دن بعد وزیر اوقاف سے ملیں گے, اسی سے شکایت کریں گے کہ بغداد شریف کے مزار پہ توجہ کیوں نہیں ہے. کہنے لگے دسترخوان پہ بیٹھے تھے وزیر صاحب کے ساتھ. میں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو علماء پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کو اعتراض ہے کہ آپ کی ساری توجہ, سارا فنڈ اور سارے وسائل آپ نے کربلا اور نجف میں لگائے ہوئے ہیں, بغداد شریف میں توجہ نہیں. تو وزیر کہنے لگے کیا وہاں پہ ٹائل ٹوٹا ہوا تھا, وہاں کا کوئی بلب فیوز تھا, وہاں صفائی کا انتظام نہیں تھا. کہنے لگے ٹائل تو کوئی ٹوٹا ہونا تو نہیں, کوئی بلب بھی فیوز نہیں تھا, صفائی ستھرائی بھی بہت چمکا ہوا تھا. کہنے لگے پھر کیا مسئلہ ہے. کہنا نہیں لوگ نہیں تھے. تو وزیر کے ساتھ کہنے لگا زائرین تو صاحب مزار بلاتا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم الحمدللہ صاحبان قبر کے ماننے والے ہیں. خبردار یاد رہے کہ ہمارے دلوں میں حسین کی قبر بنی ہوئی ہے. یہ حرارت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ کبھی خاموش نہیں ہوگی. کسی اور موقع پر حاضری دوں گا. مولا علی کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں اور اپنے بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. صاحب ولایت کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آگے تشریح. صاحب ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت من کو تو مولا, جو ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہاتھ رکھا ہو, ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ہاتھ رکھا ہو, اسے صاحب ولایت کہا جاتا ہے. جب وہ حق رکھتا ہے تو یہ میرے کہنے سے تو کوئی حق کسی کو نہیں مل جائے گا. جی اس کا پاور ہونا چاہیے, وہ مردے کو زندہ کر سکے, وہ بیمار کو شفا دے سکے, وہ مسافر کو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا سکے, وہ سمندر پر بغیر کسی رستے کے پیر رکھ کے گزر سکے, وہ مردوں سے بات کر سکے, وہ میری اندر کی آواز, میرے دل کی کیفیت اور میری عقل اور ذہن میں گزرنے والی باتوں کو سمجھ سکے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, تب تو ولایت کہلائے. حضرت خضر نے تو ایک بچے کو مار دیا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بچہ مار دیا. تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں صبر نہیں ہے, لن تستطیع
دیوار گر رہی تھی اسے خامخواہ بنا دیا, پتہ نہیں کس کی دیوار ہے. روڈ چل رہے تھے, دیوار گر رہی تھی, کلاؤں جو کام کرتے ہیں دیوار ٹھیک کر دیا. کہ یہ کیا کیا آپ نے, ابھی بچہ بھی مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے پھر جواب دیا. توجہ ہے, حضرت خضر نے ایک بچہ مار دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خضر ولایت ہے. ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق ہے ہمارے مولا کو. یعنی اگر میرے مولا کہیں کہ اپنے گھر کی چابی مجھے دو, میں فلاں جو فقیر جھگی میں رہتا ہے اس کو بتا رہا ہوں تمہارے گھر پہ. غدیر کا جشن سننے والے ذرا جملہ سنیں. اگر میرے مولا علی کا بیٹا امام وقت آ کر ہم سے کہے اپنی 2 کروڑ کی گاڑی کی چابی مجھے دو, اور رستے چلتے ہوئے کسی کو بھی مولا دے دے کہ یہ تمہاری, تو میں اگر چوں چرا کیوں کیسے نہ بولوں تو مولا ہی ہو. اور اگر میں کہوں مولا میں نے تو ایسے بنایا تھا آپ میری گاڑی دے رہے ہیں, تو بس یہ بات ہی وہ بات ہے کہ ایک بال برابر بھی شک کرنے والا علیہ السلام نہیں رہتا. اس کا ٹائٹل بدل جاتا ہے, اس کا عنوان تبدیل ہو جاتا ہے. ولایت یعنی ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. آج چھری میروا میں یہ مجمع چھوٹا مجمع نہیں ہے. یہ 5 بچے بھی اگر طے کر کے چلے جائیں کہ ہم مولا کو ایسے مانیں گے کہ جو مولا کہیں گے اس پہ عمل کریں گے, بس. تو یہ ہے غدیر کی محفل کا حاصل. جو میرے مولا نے کہا ہے اس پہ عمل کریں گے. مولا جنگ صفین مالک اشرف مولا علی کی خدمت میں آئے. پہلے تسلی دیں آپ تھکے نہیں ہیں. مالک آ کر کہتے ہیں مالک اشرف مولا پانی ختم ہو گیا ہے. ادھر یزید کے باپ کا جو لشکر ہے اس نے وہاں پر گھاٹ پر قبضہ کیا جی. لشکر بناؤ, سپاہی لے جاؤ, گھاٹ سے قبضہ چھوڑاؤ, کیا کرو گا؟ حضرت فرمایا کچھ بھی نہیں کرو, خالی مشکی سے جانوروں کی کشتوں پر رکھو, اکیلے جا کے پانی دے جاؤ. وہاں 4000 کا لشکر ہے جو پانی کو روکے کھڑا ہے. اس طرف کوئی آئے گا تو مارا جائے گا جی. ادھر مالک اکیلے, جب مولا نے کہا اکیلے جاؤ, مالک نے کیوں نہیں کہا؟ مالک نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں بچوں گا یا مروں گا. مجھے آپ مرنے بھیج رہے ہیں, 4000 آدمیوں میں مارا جاؤں گا, وہ مجھے مار ڈالیں گے. مالک نے پیغام دیا مولائی وہ ہوتا ہے جو مولا کے حکم پر کیوں نہ کہتا ہو. مالک نے پیغام دیا کہ مولا کی اطاعت میں زندگی ہے. میں علی کا مطیع ہوں گا تو یہی تو زندگی ہے. مالک اکیلے چلے گئے, تھکے نہیں. مشکلیں بھرے, پانی لے کر آئے. یہاں جب پانی والا کے لشکر میں پہنچا تو کہاں حاکم شام نے بلا لیا محمد ابن اشرف سکندری کو, جس نے نہر پر قبضہ کیا. وہ تھا 4000 کے لشکر کے ساتھ. کہا اکیلا مالک پانی لے کر چلا گیا, تو وہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور ہماری وجہ ہم کچھ کریں. آپ کے مشیر خاص, آپ کے وزیر اعظم حضرت عمرو بن عاص وہ مالک کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا پانی دے دو. اب وزیر اعظم کا انکار کیسے کرے؟ پانی دے دیا. ابھی وہ کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ کہا جاؤ عمرو عاص سے بلا عمرو عاص آیا, کیا تم گئے تھے؟ نہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا تم کہہ رہے یہ آئے تھے, یہ کہہ رہے میں نہیں آیا. کہا حضور میں ان کو بڑے آدمی کو تو جھٹلانا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. جب یہ بڑے آدمی ہیں جو بھی بولتے, لیکن یہ آئے تھے پانی پیش کر کے ساتھ. کیا خبردار ہے یہ بھی ہمیں تو پانی نہ دینا. چند دن کے بعد پھر پانی پیش کرنے کا مولا پانی ختم ہو گیا. حضرت فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے تھے لے کر آؤ. مالک ویسے ہی پانی لے کر آ گئے. پھر بلا
تیسری دفعہ پھر پانی لے آئے جی بلا لیا اب کیا ماجرا ہے کہ حضور آپ خود آئے تھے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جی آپ آئے تھے آپ نے کہا مالک کو پانی دیتا میں کیا کروں خبردار آئندہ اگر میں بھی آؤں تو بغیر دلیل کی بات نہ کرنا کہ میں تھا کہ حضور یہ میری ذمہ داری ہے چوتھی مرتبہ جب مالک پانی لے گئے پھر بلا لیا انہوں نے کیا ہوا اب کون آیا تھا کہ آپ آئے تھے دلیل انگوٹھی ان کے ہاتھ کی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے آپ سے انگوٹھی اتروا لی تھی جیسے ہی اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی نا تو ہاتھ کو دیکھ کر کہا ہاتھ ابن عجائب علی بن ابی طالب یہ علی کے عجائب یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ہے کہ میرے ہاتھ سے انگوٹھی بھی اتار گئی بحث پڑی یاد اللہ بزرگوار نمازی نے اسے لکھا ہے شرح زیارت جامعہ میں زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے ولایت تکوینی کے باب میں حضرت عائشہ بزرگوار نمازی نے اس روایت اس حدیث کو لکھا ہے میں نے ایک جگہ بیان کر دی تھی تو مشہور میں ڈالا کہ مولانا کیا پڑھا ہے بہت سے لوگوں کے حلق سے اہل بیت کے فضائل اترتے نہیں تھے اہل بیت کے فضائل سمندر کی طرح ہے مگر کچھ لوگوں کو سمندر میں جا کے شفا نہیں ملتی بیماری بڑھتی ہے میں کیا کروں صلوات پڑھے ذرا محمد یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے سننے کو عبادت شمار فرما بلند دلائی آمین کہیے گا یا اللہ حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما بیماروں کو شفا فرما مسافروں کو منزل عطا فرما جوانوں کو تعلیم تقویٰ اور روزگار عطا فرما بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما خواتین کو عزت و پاک دامنی عطا فرما کشمیریوں کو راحت اور سکون عطا فرما لبنانیوں کے مسائل آسان فرما افغانستان کو بہتری عطا فرما پاکستان کو ترقی عطا فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کی افواج کو طاقت توانائی عطا فرما حکمرانوں کو تدبیر حکمت دانائی عطا فرما عوام کو ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں میرا اپنا تجربہ ہے ہم سب مانگنے آئے نا میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب خلوص دل سے اہل بیت پر صلوات پڑھتے ہوئے حاجت مانگی جائے تو وہ حاجت جو ہے وہ جلدی پوری ہوتی ہے اور اس کا اثر فوراً ہوتا ہے تو میں آیت پڑھوں گا اور آپ جتنی توانائی ہو سکتی ہے اپنے بدن کے اندر 14 معصومین کے نام کی 14 صلواتیں گن کے ہمارے ہاتھ میں بھی 14 کوڑے ہیں 5 انگلیوں میں 14 بندے ہیں انگوٹھے میں 2 ہیں باقی 3 ہیں 14 بندے ہیں یہ ایسی اللہ نے ہاتھ نہیں بنائے 5 انگلیوں میں 14 ہیں ٹھیک ہے تو 14 معصومین کے نام کی صلوات پڑھیں گے مدید کا جشن ہے ذہن میں بٹھائیں گے کہ ہمیں اپنی حاجت مولا علی جو اللہ کا خاص ولی ہے اس سے مانگنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے سب کی جس کی جو حاجت ہوگی پوری ہوگی آپ کو بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھاؤں گا مگر ابھی اپنی حاجتوں کے لیے اور اس محفل کی قبولیت کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
मरहूमीन मरहूम तकी शाह, मरहूम मयूर अब्बास चांद शाह, मरहूम इफ्तिखार हुसैन शाह, मरहूम मोहम्मद बाक़िर लहारी, मौलाना सदर शर्फ़ी मरहूमीन, करीम मीरवा की तमाम मरहूमीन मोमिनात और इरफान मेहदी साहब के मरहूमीन रहमतुल्लाह अलैहिम ख़ुरान फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस-सिरातल मुस्तक़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफायाबी के लिए दुआ मांगी। आपके जन्म में जो मरीज़ हैं हज़रत असद शाह साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए, मुकम्मल सेहत अता फरमाए। सौतर शाह साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए। जो हाजतें लाए हैं बीमारों की शिफायाबी के लिए, रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफे के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए जितनी तवानाई के साथ और पढ़ सकते हैं सलवात।